وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی مسجد کے ذمہ دار اور خیر خواہ ہمارے عبد المومن صاحب کئی سالوں سے رابطے میں تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں اس مسجد میں تشریف لاؤں. الحمدللہ آج ان کی بھی اور میری بھی خواہش مکمل ہوئی. لیکن ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ پیش آنے والا ایک حادثہ ہم نے سماعت کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں اس حادثے کو ہر طرح کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ایک پیر سے جو بظاہر معذور ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس قسم کے اچانک پیش آنے والے حادثات سے محفوظ رکھیں، آمین. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تاریخ اور اس کی فضیلت. ایک مسلمان جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی خانہ کعبہ کے بارے میں سنتا ہے، اس کی تصویر، اس کی ویڈیوز دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ شوق اور یہ محبت جہاں اس کے ایک ایمان والا ہونے کی علامت ہے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ایک مظہر بھی ہے، ایک علامت بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے اس جگہ چھوڑا جہاں اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، تو پلٹتے ہوئے بہت ساری دعائیں کی تھی. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے رب میں نے اپنی ذریت کو، اپنے گھر والوں کو میں نے ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں آج کچھ نہیں. مقصد کیا ہے؟ اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اور یہ جو مقام ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو جگہ ہے، اے اللہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے ایسے قبول کی کہ آج ایک مسلمان چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے آپ کے اس ملک کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، وہ اس گھر تک جانا چاہتا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے. یہ گھر بڑا برکتوں والا ہے، بڑا عظیم گھر ہے، اور اس گھر کی اہمیت کے لیے
سب سے پہلی بات یہ کافی ہے کہ اللہ نے اس گھر کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس گھر کی قسم کھائی اللہ نے. اور سورۃ التین میں اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے اس امن و امان والے شہر کی اس جگہ کی قسم کھائی ہے جس جگہ خانہ کعبہ آباد ہے، جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. یہ گھر اللہ رب العالمین کا جس جگہ ہے، جس شہر میں ہے، وہ شہر حرم. حرم یعنی جہاں بہت ساری چیزیں کرنا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اسی لیے خانہ کعبہ کو یا مکہ کو اور مدینہ کو حرمین کہا جاتا ہے. دو ایسی جگہیں جہاں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں لیکن وہاں پر حرام ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے کرنا حلال نہیں ہوتا ہے. مکہ کے بہت سارے نام ہیں، مکہ، بکہ، ام القریٰ اور دیگر ناموں سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. مکہ کی فضیلت کیا ہے؟ تاریخ پر ہم ابھی آئیں گے. مکہ کی فضیلت کیا ہے؟ مکہ کی فضیلت، سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ، اس سے بہترین جگہ کچھ نہیں. اللہ نے اس کو مبارکہ. یہ مکہ اور خانہ کعبہ جہاں ہے وہ پورا علاقہ کیا ہے؟ برکتوں والا ہے. کتنی برکتیں، ان برکتوں پر ابھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس شہر میں مکہ کے اندر وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے. 1,00,000 نمازوں کا ثواب. آپ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر کی مسجد میں آپ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اور اس زمانے میں، اس دور میں جو ایک ایوریج عمر ہے انسان کی، انسان پوری زندگی عبادت کرتا چلا جائے 1,00,000 نمازیں نہیں ہوتی. فرض نمازیں، صرف فرض نمازیں 1,00,000 نمازیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ایک سال میں اگر آپ اندازہ کریں تو 1700-1800 نمازیں ہوتی ہیں. 1700-1800 یعنی 2000 سے بھی کم. تو یہ تقریباً 55 سال 60 سال بھی آپ نماز پڑھیں تب جا کر کے 1,00,000 نماز تک آپ پہنچتے ہیں. لیکن مسجد حرام میں آپ پہنچ گئے تو ایک نماز آپ پڑھیں، ایک وقت کی نماز آپ پڑھیں، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے. ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں تو یہاں وہاں گھومتے ہیں، یہ رشتہ دار سے ملاقات کرنا، یہاں جانا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا. بھئی جائیے رشتہ دار سے ملاقات کیجیے، جائیے فلاں جگہ دیدار کے لیے جائیے، تاریخی مقامات جو ہے دیکھنے جائیے، لیکن نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آ جائیے، مسجد میں آ جائیے. میں پچھلے دنوں ایک مرتبہ گیا تو ایک صاحب جدہ سے آئے، کہنے لگے چلیے شیخ آپ کو جدہ گھما دیتے ہیں. میں نے کہا واپس کب لائیں گے؟ کہنے لگے کل اسی ٹائم. میں نے کہا کتنی نماز ہے؟ کہ 5 نماز ہے. کہا 5,00,000 نمازوں کا ثواب دے دیجئے، لے کے چلیے. 5,00,000 نمازوں کا ثواب آپ مجھے دے سکتے ہیں تو لے کے چلیے. انسان سوچتا نہیں، سوچنا چاہیے. اتنی برکتوں والی جگہ پر بھی رہ کر کے انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور کتنے ہمارے بھائی ہیں جا کر کہتے ہیں یہاں نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. یہ برکتوں سے محرومی کی بات ہے. یہ اس مسجد کا، اس علاقے کا مقام ہے. اچھا، یہ مسجد دنیا کی ان مساجد میں سے 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کی غرض سے تشریف لے جا سکتے ہیں. جہاں آپ وزٹ کریں کہ اس مسجد میں جاؤں گا مجھے ثواب ملے گا، آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. آپ اپنے اس علاقے، اس ملک کے کسی بھی علاقے کی مسجد کو دیکھنے کی نیت سے سفر کر کے جائیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ مجھے ثواب ملے گا. ایسی صرف 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. یہ 3 مسجدیں. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوی والمسجد الاقصی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. افضلیت کی بات ابھی ہم آگے اور کریں گے. کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں.
ایک سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ کس نے بنایا خانہ کعبہ کو سب سے پہلے؟ جی آدم علیہ السلام. بہت سارے اس حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں، بہت سارے حوالے علماء نے بیان کیے. کچھ نے کہا کہ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، کچھ نے کہا سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور کچھ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی تعمیر کی. اور اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ کہاں ہے؟ مکہ، تاکہ لوگ وہاں جمع ہو، وہاں عبادتیں کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ پہلا گھر جو بنا یہ کب بنا؟ خانہ کعبہ کب بنا؟ اس حوالے سے ایک حدیث دیکھ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو مسجد وضع فی الارض اولا، دنیا میں زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام. پھر سوال ہوا ثم ایو، پھر کون سی مسجد، دوسری مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی. تیسرا سوال ہوا کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان کتنے سالوں کی دوری ہے، فرق ہے، ڈسٹینس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 سال. دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے یہ بات دیکھیں، بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان دونوں گھروں کی تعمیر فرشتوں نے کی، کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان دونوں گھروں کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی. لیکن ان دونوں باتوں کے لیے کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، کوئی بہت صریح اور صاف روایت نہیں، اسرائیلی روایات ہیں. اگر ہم اس کو مانیں کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ بات ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے. لیکن پھر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے بنایا. لیکن ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، تقریباً 1000 سال کا فرق ہے. تو یہ بات اپنی جگہ باقی نہیں رہ پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ صحیح صحیحین میں ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ دونوں کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ. تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، جو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ بنایا، اور ان کے 40 سال کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. تو یہ بات جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو حدیث اور قرآن کی آیت دونوں کے درمیان جو ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے اور ایک نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ ہمارے گھر کی تعمیر کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کرنا شروع کیا. اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر کے دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے. حالانکہ دیوار بنانے کا کام صرف کون کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. پتھر لا کر کے دے رہے تھے کون؟ اسماعیل علیہ السلام. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی مہم ہو، کوئی مشن ہو، تو اس میں ہر ایک کا نام شامل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو اغوا ہے، جو قائد ہے، جو صدر ہے، جو لیڈر ہے، جو ذمہ دار ہے اس کا نام ہی رہے گا، باقی پیچھے ورکروں نے کیا کام کیا اس کا نام نہیں آئے گا. دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. ایک سبق یہاں ملا، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم. دونوں کون ہیں؟ نبی، باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، دونوں خانہ کعبہ جیسا مقدس گھر اللہ کا بنا رہے ہیں جو زمین کا سب سے پہلا عبادت خانہ بن رہا ہے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لیں. بے شک تو سننے والا جاننے والا. کیا پتہ چلا؟ جب بھی کوئی عبادت کرے تو عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ کا شکار نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھ لیا، تیر مار لیا. نہیں، اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں. پتہ نہیں آپ کا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے اللہ رب العالمین سے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کریں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اے ابراہیم اب جائیے لوگوں میں اعلان کیجئے کہ لوگ یہاں حج کے لیے آئیں اور جمع ہوں. تو سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ میں نے کہا یہ سوال کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا تو جواب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس لیے کہ ان سے پہلے خانہ کعبہ تھا ہی نہیں. انہی کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا کہ آپ اعلان کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اے اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میں انسان ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں پوری دنیا گھوم نہیں سکتا، تو لوگوں تک میری آواز پہنچے گی نہیں تو کہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ اپنا کام کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور آج اسی اعلان کا اثر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے اس کے پاس جانے کی طاقت ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے. یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہر مسلمان کے دل تک پہنچایا اور ہر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے. اسی لیے جب حج کے لیے جاتا تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس طریقے سے حج کا بھی آغاز ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آپ نے تاریخ دیکھ لی. ایک لمبی مدت گزری اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تاریخ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کی عمر ابھی کم تھی کہ ایک بہت بڑا سیلاب مکہ کے اندر آیا. پہلے خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں. تو ایک اور اچھا اس میں دیواریں تھی تو اس میں سامان وامان مال سونا چاندی وغیرہ رکھتے تھے، تو بعض دفعہ چور اور ڈاکو لوگ جا کر کے چرا لاتے تھے. اس مقدس گھر کا احترام بھی نہیں. جیسے آج کل بہت سارے حج کرنے والے بھی جاتے ہیں، حاجی ہیں وہ حج کرنے جا رہے لیکن وہاں پاکٹ مارتے ہیں. کتنے حاجیوں کے سامان غائب ہو جاتے ہیں. وہاں باہر سے کوئی آدمی نہیں آتا اس لیے کہ کسی کو پرمیشن ہی نہیں ہے، کوئی باہر سے آ ہی نہیں سکتا. ہوتا کون ہے چرانے والا؟ وہی حاجی ہوتا جو کہیں سے آیا ہوا وہ سامان چوری کر رہا. تو ہر زمانے میں ایسے ڈاکو اور ایسے چور لوگ رہے ہیں جو حرم میں بھی پہنچ جائیں تو چوری کرنا نہیں چھوڑتے. ایسے بدماش لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی سرشت اور فطرت بدلتی نہیں، وہ کہیں بھی پہنچ جائیں بدماشی کرتے رہتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ سامان چوری ہو جاتا تھا. پھر ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی. تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں. لیکن دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے. سارے مکہ والوں نے پیسہ جمع کیا. اور کون سا پیسہ جمع کیا؟ حلال. کہا کہ کوئی بھی حرام کی کمائی اس میں شامل نہیں کرے گا. چوری کا، ڈکیتی کا، دھوکے کا، سود کا، یہاں تک کہ حرافہ کا، زناکاری سے جو پیسے کماتے تھے اس زمانے میں، کہا اس میں زنا کے ذریعے آنے والا پیسہ بھی شامل. صرف اور صرف حلال مال پیسہ جمع کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خانے کا اتنا احترام تھا. سوچیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن خانہ کعبہ کا اتنا احترام ہے ان کی نظر میں. کہنے لگے کہ یہ دیوار باقی ہے، اس کو توڑے گا کون؟ سب ڈر رہے تھے کہ جو بھی پہلا ہتھیار مارے گا، کدال مارے گا، پھاوڑا مارے گا،
پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے گی تو کوئی مارنے کے لیے تیار. بہرحال ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہمارا ارادہ نیک ہے اس لیے ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی. چنانچہ اس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو گرانا شروع کیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا تو سارے لوگ شامل ہو گئے اور دیوار سب پوری گر گئی, زمین بوس کر دیا گیا. تو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شامل تھے. آپ اپنے کندھے پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور دیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے دیکھا کہ بھتیجا میرا یہ کام کر رہا ہے, پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہے, ابھی رسول نہیں, لیکن چونکہ ایک معزز گھرانے سے عبد المطلب کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بھتیجے ہیں, اس لیے احترام سارے لوگ کر رہے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے بہتر ہوتا کہ تم اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر کی وجہ سے تمہارے کندھے گرد آلود نہ ہو, ان کو جو ہے کسی قسم کا زخم نہ لگ جائے. اب تہبند نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف سے بنا لباس کے ہو جائیں گے. اور یہ مکہ والوں کے یہاں کوئی عام بات, سب عام بات تھی. وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی. جیسے ہی آپ نے تہبند کھولا آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور جیسے ہی آپ کو ہوش آیا آپ نے کہا ازاری ازاری, میرا تہبند کہاں ہے, میرا تہبند کہاں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تہبند پہنا اور اس کے بعد کبھی بھی آپ اس مرحلے سے نہیں. آپ سوچیں ایک بہترین کام ہو رہا ہے, پورا ماحول اسی کا ہے, لیکن ایک ایسا انسان ہے جو اپنی شرم و حیا سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سارے لوگ اسی میں ہیں تو ہم کیا کریں. آپ اپنے گھروں کو دیکھیں, آپ کے گھر کی عورتیں کیسے لباس پہنتی ہیں. آپ کی بچیاں جینس پہن رہی ہیں, آپ کی بچیاں جینس پہن رہی, جینس پہن کر کے باہر نکل رہی ہیں. کیسے کیسے تنگ باریک نیٹ اور جالی دار کپڑے آپ کی بچیاں آپ کے گھر کی عورتیں پہن رہی ہیں. شرم و حیا کہاں گے. آپ دیوس ہیں, دیوس ہیں آپ. آج مسلمان جو ہے یہاں وہاں گا کر کے اور جو ہے مجرا کر کے اپنی جسم کی نمائش کر کے پیسے کما رہا, سوچتا ہم یوٹیوبر ہیں. کتنی غلط بات ہے, غلیظ حرکت ہے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر میں شامل ہیں. اور اسی دوران حجر اسود کا جھگڑا ہے کہ حجر اسود کو سائڈ کر دیا گیا تھا, لیکن اب خانہ کعبہ کی دیوار جب اتنی بلند ہو گئی کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو جھگڑا ہو گیا کہ یہ کام کون کرے گا, کیونکہ شرف کی بات ہے, عزت کی بات ہے. سارے قبیلے خاندان والے تیار ہو گئے ہم کریں گے ہم کریں گے. اور ایسا لگا کہ خانہ کعبہ ہی میں تلوار نکل جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے, خود بہا دیں گے. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک بات پر اگر سب لوگ راضی ہو جاؤ تو میں کہوں, کہا کہو کل صبح جو سب سے پہلے یہاں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سبھی کو منظور ہونا چاہیے. سارے لوگ تیار ہو گئے. صبح سارے لوگ شوق میں, عزت میں, فخر کے حساب سے کہ چلے ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں. سارے لوگ جو ہے خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ عبد المطلب کا پوتا سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. آپ نے چادر منگوائی, ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو کہا کہ چادر کا حصہ پکڑ لو, اور پھر سب لوگوں نے اٹھایا. جب اس مقام تک دیوار کے اس حصے تک حجر اسود پہنچ گیا آپ نے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر اس کو رکھ دیا. اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی, لیکن مکمل نہیں ہوئی. کیسے؟ اس لیے کہ حتیب کا ایریا جو آپ دیکھتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کیسے بنایا تھا, آج کیسے ہے, چوکور ہے, یعنی چار کونے ہیں اس کے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو چوکور نہیں تھا, چار کونے نہیں تھے, بیضوی شکل کا, انڈے کی شکل کا تھا خانہ کعبہ. لیکن مکہ والوں نے جب بنایا تو ان کے پاس حلال مال کی کمی رہ گئی, اتنا پیسہ نہیں جمع ہو سکا کہ پورے بیضوی اور انڈے والی شکل میں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے, تو انہوں نے چوکور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر دیا. لیکن یہ جو حتیب جسے بولتے ہیں, حتیب کا علاقہ جو دیوار کے ذریعے 4.5 فٹ کی دیوار جو بنائی گئی ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. اگر اس ایریے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. ان کے یہاں حلال مال کی کمی رہ گئی تھی, اس لیے ان لوگوں نے اس حصے کی تعمیر نہیں کی.
اور بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ایک مرتبہ آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواہش ظاہر کی تھی. آپ نے کہا تھا عائشہ اگر مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو اسی شکل پر بنا دیتا جس شکل پر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. لیکن یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں خانہ کعبہ کو چوکور کے بجائے پہلے جیسا بنا دوں تو فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں اس کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں. یہ زمانہ گزر گیا اور خانہ کعبہ چوکور اور حتیم کے علاقے میں محفوظ تھا. یہ سلسلہ بڑھتے 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 65 ہجری تک پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 54 ایئرس کے بعد تقریباً یعنی 50 سے 55 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں. ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو ان کے جب خلافت کا دور آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد تو وہ فتنے کا اندیشہ ختم ہو گیا. اب مسلمان جو ہے ایمان میں اسلام میں مضبوط ہو چکے تھے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس لیے کہ اس پر جو ہے حملے ہو چکے تھے اور کئی جگہوں سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچ چکا تھا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور اس مرتبہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی بیضوی شکل کا انہوں نے بنا دیا اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ ختم ہو گیا. اب ان کا زمانہ چلا گیا اور بیضوی شکل کا انڈے کی شکل کا خانہ کعبہ بن گیا. ان کے زمانے کے بعد عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا. عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا. اس نے خانہ کعبہ کو پھر سے اسی شکل پر بنا دیا جس شکل پر مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر کیا تھا. حتیم کا علاقہ چھوڑ دیا اور جو ہے خانہ کعبہ کو چوکور میں 4 کونوں کی شکل میں بنا دیا. پھر بنو امیہ کا دور ختم ہوا، عباسی دور آیا، ہارون رشید خلیفہ بنا اور یہ زمانہ ہے امام مالک رحمہ اللہ. ہارون رشید جب خلیفہ بنا تو اس کے ذہن میں بات آئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فتنوں کا دور ختم ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے بارے میں اسے پتا چلا کہ نبی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر دوبارہ سے تعمیر کر دیتا. تو اس کو یہ خواہش جاگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل کیا جائے، دوبارہ سے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر باقی کر دیا جائے، بنا دیا جائے. لیکن اس نے عمل کرنے سے پہلے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا. امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ کیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جو اس وقت بات کہی اسی بات پر آج بھی امت مسلمہ قائم ہے. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا دور ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل کیا جائے. کل کو دوسرا خلیفہ ہوگا، دوسرا کہے گا نہیں ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر پر خانہ کعبہ کو بنایا جائے. پھر ایک اور خلیفہ آئے گا جو کہے گا نبی والے زمانے کے حساب سے بنایا جائے. یہ سلسلہ چلتے چلتے ہر زمانے میں خانہ کعبہ کو توڑا جائے گا، بنایا جائے گا، توڑا جائے گا، بنایا جائے گا. اس لیے اب جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. اب چونکہ نبی کے زمانے کے اعتبار سے اسی لیے اس پر باقی رکھو. اور آج 1300 سال تقریباً گزر گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے اس دور کو. آج بھی امت مسلمہ خانہ کعبہ کو اسی شکل میں دیکھتی ہے جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک اور تاریخی بات جو آپ جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، ابرہہ عرب والوں کو معلوم تھا کہ مکہ کے اندر ایک گھر ہے جس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. تو یمن کا بادشاہ تھا، صنعاء نام کے علاقے کا ابرہہ گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے. اس نے کہا کہ لوگ مکہ میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا گھر ہونا چاہیے. چنانچہ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا.
عبادت خانہ بنائے اس مقصد کے تحت کہ لوگ یہاں تشریف لائیں اور یہاں بھی وہی کام کریں جو مکہ میں خانہ کعبہ میں جا کر کے کرتے ہیں۔ اب مکہ والوں کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ ایک بندہ گیا اور اس نے وہاں کی جو اس عبادت خانہ بنایا تھا اس کو پورا غلاظت سے بھر دیا، ناپاک کر دیا، گندا کر دیا اس کو۔ ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بڑا سا لشکر تیار کیا کہ ہم چل کر کے خانہ کعبہ کو گرا دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں، اس کے جو ہے ختم کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے عبادت خانے کے ساتھ جو یہ حرکت کی گئی خانہ کعبہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو یہ سارا قصہ، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے سب سے مضبوط جانور کے اوپر سواری کی، ہاتھیوں کو بھی لیا، لشکر کو لیا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ کا اس نے رخ کیا۔ لیکن وادی محصر میں جب پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن دوسری طرف جانے کے لیے کہا جاتا تھا، وہ راضی ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے سے پہلے یا مکہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے چند لوگوں کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ جو بھی اونٹ مکہ والوں کو ملے سب پر قبضہ کر کے لے آؤ۔ اب عبد المطلب کے بھی کچھ اونٹ پکڑے گئے تھے اس دور میں، عبد المطلب زندہ تھے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے گئے۔ بعد میں ابرہہ نے بلایا عبد المطلب کو کہ اس علاقے کا ذمہ دار کون ہے، ہماری بات آ کر کے سنو، سارے لوگ خالی کر دو، ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب گئے اور کہا دیکھو بھائی میرے اونٹ میرے حوالے کر دو۔ وہ بندہ کہنے لگا ابرہہ کہ بھائی ہم آپ کے علاقے، آپ کے شہر کا ایک گھر ڈھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ کہا دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا اونٹ میری حفاظت میں ہے، میں اونٹوں کے بارے میں پوچھوں گا، اور وہ جو گھر ہے نا اس گھر کا ایک دوسرا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یہ ایمان، مشرک ہونے کے باوجود یہ ایمان تھا عبد المطلب کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا۔ چنانچہ ابرہہ آگے بڑھا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کا فیصلہ ہوا، پرندوں کا جھنڈ ہے۔ ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہوتا، ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو بولتے، پرندوں کے لشکر کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے لوگ، یہ ابابیل، ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہوتا، ابابیل پرندوں کے جھنڈ اور لشکر کو بولا جاتا ہے۔ اللہ نے بھیج دیا، ان کے دو پروں میں ایک ایک کنکری، اور ایک جو ہے چنے کے دانے کے برابر کنکری، اور ایک چونچ میں تین تین کنکریاں ہر پرندے کے پاس تھی، جس کے اوپر بھی گرتی اس کا جسم گل سڑ کر کے خراب ہو کر کے رہ جاتا تھا، برباد ہو جاتا۔ اسی کو اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے جانور بھوسا جو کھاتا ہے آپ اس کو چلا کر کے دے دے، سامنے رکھ دے، وہ کھانے کے بعد جیسے اس کی شکل ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ سارے لوگ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ابرہہ کو بھی کنکریاں لگی اور صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا پورا جسم خراب ہو کر کے رہ گیا، اور اسی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا انتقال۔ ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جس سال ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال 50 یا 55 دنوں کے، اس واقعے کے 50 یا 55 دنوں کے بعد اسی سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے مختصر وہ تاریخ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کے بعد عبد الملک بن مروان کا جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد اسی پر خانہ کعبہ باقی رہا۔ اب اس کے بعد جو بھی خانہ کعبہ یا وہ مسجد حرام جو ہے وہاں جو کچھ بھی تعمیر ہوئی وہ توسیع کا کام ہوا، بڑھنے بڑھانے کا کام ہوا۔ پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام جو بہت چھوٹی سی مختصر سی تھی، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ بڑھتے 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 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور بعد میں عباسی خلافت میں، اور پھر سعودی حکومت جب آئی تو یہ سلسلہ بڑھا، اور آج یہ سلسلہ اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ 2030 کے بعد سے تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ مسلمان ایک ساتھ مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 50 لاکھ مسلمان ایک ساتھ۔ آج وسعت اتنی نہیں ہے کہ 50 لاکھ مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کریں، لیکن 8 سے 10 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ 50 لاکھ مسلمان ایک ساتھ مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر سکتے ہوں۔ یہ خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آئیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ انہی میں ایک چیز کیا ہے؟ حجر اسود۔
حجر اسود کی کیا فضیلت ہے؟ یہ جنت سے اتارا گیا پتھر، یہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، یہ اشد بیاضا من اللبن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اور حجر اسود کو چومنا، استلام کرنا، اشارہ کرنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جس نے بھی اس کو چوما، چھوا، اشارہ کیا، استلام کیا، ایسے تمام لوگوں کے تعلق سے حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہا ہوگا، زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، لیکن یاد رہے حجر اسود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو انہوں نے چوما تو یہ جملہ کہا تھا، واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتا، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے حجر اسود کو چومتے ہیں، ہم اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں تم بھی خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہو، ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کو مقدس نہیں سمجھتے اس معنی میں کہ وہ عمارت ہمارے لیے مقدس ہے، ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے سے بھی۔ اگر یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہ ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، اس کی جتنی بھی حیثیتیں ہیں جس بھی طریقے سے، وہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی ویسے ہی پتھر ہے جیسے اور دیگر پتھر، ورنہ وہ بھی ایسے ہی عمارت ہے جیسے اور عمارت ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا، جیسے آپ کی یہ مسجد ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اگر اس کے ساتھ مسجد کا اللہ کے گھر کا لفظ نہ جڑا ہوا ہو تو جیسے آپ کا گھر ہے ویسے یہ بھی گھر ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مسجد کا لفظ جڑا ہوا ہے، عبادت کا لفظ جڑا ہوا ہے، اللہ کا لفظ جڑا ہوا، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کا جو رب ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک دوسری چیز ہے زمزم کا کنواں اور زمزم کا پانی۔ زمزم کب جاری ہوا؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا۔ زمزم کیسے جاری ہوا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، تو ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو وہ بچے کی بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے یہاں وہاں دوڑنے لگے، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، 7 چکر لگے، مروہ سے چکر لگا کر کے جب بیٹے کے پاس آئی، کوئی نہیں ملا کہ کوئی کھانا پانی کا انتظام ہو جائے، تو جب اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، پانی آ رہا، پانی نکل رہا۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پانی آیا، نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، ان کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پانی نہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، باقاعدہ وہاں کرامت ہوئی، معجزہ ہوا، جو بھی آپ کہہ لیجیے، اللہ کے حکم سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اتنی بیتاب تھی، ماں تھی، بیتاب تھی کہ بچے کی پیاس کو ختم کیا جائے، انہوں نے سوچا پانی پھیل جائے گا تو ہم اسٹور نہیں کر سکیں گے، انہوں نے منیر بنانا شروع کر دیا اور کہنے لگی زم زم، زمزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھہر جا، رک جا۔ انہوں نے منیر بنایا، پانی وہیں رک گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمزم کا پانی اسی علاقے میں رہ گیا، وہی نکلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ منیر نہیں بناتی، اس پانی کو روکتے نہیں، تو جہاں تک اللہ چاہتا وہ پانی وہاں تک پہنچ جاتا۔ اب یہ پانی جو زمزم کا کنواں کہہ لیجیے، زمزم کا پانی کہہ لیجیے، یہ شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ یہ کھانے والے کے لیے کھانا بھی ہے اور پینے والے کے لیے پانی بھی، آپ اس سے دونوں کام لے سکتے ہیں۔ اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگ آئے، حرم میں رہے، انہوں نے زمزم کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا،
زمزم پر ہی گزارا کرتے رہے. زمزم کھانا بھی ہے، زمزم آپ کی بھوک بھی ختم کرتا ہے، آپ کی پیاس بھی ختم کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس سوچ کے ساتھ پیا جائے اس کے لیے کافی. جو بھی سوچ کر آپ پیئیں آپ کی وہ مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اس سلسلے میں بھی بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ فلاں نے یہ سوچ کر کے زمزم کا پانی پیا، ان کی وہ مراد پوری ہو گئی. فلاں نے اولاد کی نیت سے پیا، مراد پوری ہو گئی. فلاں نے بیماری دور کرنے کی نیت سے پیا، ان کی مراد پوری ہو گئی. آپ بھی جس نیت کے ساتھ پئیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کی مراد کیا ہو؟ حلال ہو، کوئی حرام خواہش نہ ہو. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں زمزم کا پانی جب پیو تو کھڑے ہو کر کے پیو. ایسی کوئی بات نہیں. جیسے عام پانی آپ پیتے ہیں ویسے ہی زمزم کا پانی بھی آپ کو پینا ہے. بہت سے لوگ بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو کر کے پیتے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں قبلے کی طرف رک کر کے زمزم کا پانی پینا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. آپ جس سمت میں بھی چاہیں بیٹھ کر کے زمزم کا پانی پی سکتے ہیں. بہت سے لوگ خاص دعا بتاتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. زمزم کے پانی پینے کی دعا، یہ دعا ثابت نہیں ہے. جو بھی آپ کی نیت ہو آپ اس نیت سے زمزم کا پانی پئیں گے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے. اور اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اتنے 5000 سال تقریباً ہو چکے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اتنے سالوں سے یہ پانی آ رہا. بیچ میں کچھ دنوں کے لیے جب جرہم قبیلہ آ کر کے مکے میں آباد ہوا تھا، پھر یہ لوگ جانے لگے تھے تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا کنواں پاٹ دیا تھا. سارے سامان اس میں پھینک دیے تھے. بہت ساری چیزیں، اوزار، ہتھیار اور جنگ کرنے کے، لڑائی کرنے کے تمام چیزیں اس میں ڈال دی تھی. کنویں کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. عبد المطلب کو خواب آیا تھا. عبد المطلب نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کو نشانی بتائی جا رہی، اشارہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اس پوری جگہ کو دوبارہ سے کھدوایا اور دوبارہ سے زمزم کا کنواں اوپر سے جاری ہو گیا. یہ عبد المطلب کو یہ شرف حاصل ہے. ایسے ہی ایک اور جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ہے، ملتزم. ملتزم سمجھتے ہیں؟ حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. 2-2.5 میٹر کا علاقہ. آپ یہاں پر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت سارے علماء نے یہ چیز لکھی، جو بھی دعا آپ مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس علاقے. اسی لیے آپ یہاں پر بھیڑ بھی دیکھیں. حجر اسود کے بعد جو سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ملتزم کے پاس ہوتی ہے. یہاں دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر حتیم کے علاقے میں بھیڑ ہوتی ہے. تو ابراہیم یہ جو بات ملتزم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہاں اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ جا کر کے وہاں دعا. اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا مشہور ہوا. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے وہ واقعہ سنایا اپنے سامعین کو جو باقاعدہ درس دیتے ہیں اور ان کے دروس میں بہت سارے سامعین شریک ہوتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کہیں سے ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے آیا. وہ بندہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تو اسی ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان اپنے جسم کو لگا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ اولاد دے دے. اس کے مانگنے کی، رونے کی کیفیت ایسی ہے کہ وہاں پر ایک پولیس والا جس کی ڈیوٹی ہے اس نے نوٹس کیا کہ یہ بندہ ایسے دعائیں کر رہا ہے. وہ بندہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو گیا. ایک لمبا عرصہ گزرا، 16-17 سال کا. وہ بندہ دوبارہ آیا عمرہ کرنے کے لیے اور آج اسی جگہ پر وہ اللہ سے رو رو کر کے اسی انداز میں دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے. اس سے پہلے آیا تھا تو کیا مانگا تھا؟ اے اللہ اولاد دے دے. آج آیا تو کہہ رہا، اولاد مل گئی تھی اس کو، دعا قبول ہو گئی تھی. آج آیا تو کہہ رہا اے اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے. اور آج بھی اسی پولیس والے کی ڈیوٹی ہے جس نے 16-17 سال پہلے دیکھا. اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا، اس کو لگا کہ یہ وہی بندہ ہے جو پہلے آیا تھا اولاد مانگ رہا. اس کو پکڑا، لے کر کے گیا سائڈ میں. تو وہی ہو؟ کہنے لگا ہاں میں وہی. کہا پچھلی بار آئے تھے اولاد مانگ رہے تھے، آج اولاد کو ہلاک کرنے کی دعا مانگ رہے ہو. تم نے اپنے بچے پر 2 مرتبہ ظلم کیا. کہا وہ کیا؟ کہا پہلی مرتبہ جب تم نے اولاد مانگا تو نیک اولاد نہیں مانگا. تم نے نیک بچے کا سوال نہیں کیا. تم نے اولاد مانگا تھا، اللہ نے اولاد دے دیا. نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے تھا. اور آج دوسرا ظلم جو تم کر رہے ہو، اپنے بچے کی ہدایت کی دعا کرنے کے بجائے تم اس کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہو. تمہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اتنا کہہ کر کے وہ بندہ لے گیا اور اس کو وہیں کھڑا کر دیا. اس نے دعا مانگی اور پھر وہ چلا گیا اپنے علاقے. پھر اگلے
ساتھ وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا اور اس بار اس کے ساتھ اس کا اپنا بچہ بھی تھا. پھر سے دعا قبول ہو گئی, ہدایت کی دعا کیا بچے سے. پھر پولیس والا اس کو پکڑتا ہے. پولیس والا بچے کو لے جا کر کے سائڈ میں کہتا کیا واقعہ بھائی, ایسی ایسی باتیں ہوئی. تو کہنے لگا میں بہت بیکار انسان تھا, میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا, میرے ماں باپ مجھ سے تنگ تھے, میں ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھا. لیکن پچھلے سال جب میرے ابا عمرہ کے لیے آئے, یہاں انہوں نے میری ہدایت کے لیے دعا مانگی, وہاں اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا. میں نے ساری غلطیوں سے توبہ کر کے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو گیا اور میں نے نیکیاں اور اچھائیاں کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. موقع ملے تو دعا کیجئے, اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ اختیار کیجئے. ایسے ہی مکہ کے اندر خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ طواف جیسی عظیم عبادت صرف آپ خانہ کعبہ میں کر سکتے ہیں, دنیا میں کہیں اور نہیں, کہیں اور نہیں. صرف اس مسجد کو شرف حاصل ہے. اسی مسجد میں ایک جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. کہتے وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر موجود ہیں, جس کو آج کل گھیر دیا گیا, لوگ زیارت کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جب طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لو تو مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے پیچھے جہاں کہیں جگہ ملے جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو. یہ مقام ابراہیم ہے. اور علماء نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار تو اونچی ہو گئی, تو لیکن پتھر نیچے تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ہائٹ بھی اتنی نہیں تھی, تو جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا تھا اللہ کے حکم سے. اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کو مکمل کر دیا تھا. اچھا, خانہ کعبہ اس مسجد کے احاطے میں ہی وہ جگہ ہے جسے صفا مروہ کہا جاتا ہے, اور جس کے درمیان دوڑنا 7 مرتبہ دوڑنا یہ حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی رکن ہے. اگر عمرہ یا حج کرنے والا صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑتا ہے تو اس کا حج یا اس کا عمرہ نہیں مانا جائے گا, قبول نہیں کیا جائے گا. یہ چند باتیں تھی جو اس وقت. اچھا, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں غلطی کرتے ہیں. ہمارے اپنے بہت سارے بھائی, ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ خرافات کم ہیں, لیکن ہمارے دیگر دوسرے بھائی خانہ کعبہ جب جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے اپنے کپڑے لگاتے ہیں اور چادریں لگاتے ہیں اور دیگر دوسری چیزیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آئے گی. اس سے کوئی برکت نہیں آتی, کوئی برکت نہیں ملے گی آپ کو, اس سے کوئی برکت نہیں ملے گی. آپ اپنی ذات کو برکت والا بنائیں وہاں عبادتیں کر کے, آپ کی زندگی میں اس سے برکتیں آئیں. آپ کپڑا وہاں پوچھ کر کے لے آئیں, برکت نہیں آتی. کہ ایک صحابی نے کسی صحابی کو ایک لیٹر لکھا تو اس میں ایک بڑا پیارا سا جملہ لکھا, ان الارض المقدسۃ لا تقدس احدا انما يقدسه عمله. کوئی مقدس سرزمین, مقدس علاقہ, مقدس چیز کسی دوسرے کو مقدس نہیں بنا سکتی. انسان کو اس کا عمل مقدس اور پاکیزہ بناتا ہے, انسان کو اس کا عمل بہترین بناتا ہے. آپ کا عمل بہترین ہو تو آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ آپ کو دیکھنے ملے گا. مکہ مکرمہ کی بہت سے تاریخی مقامات ہیں, غار حرا ہے, غار ثور ہے, منی ہے, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, اور ایسے ہی مسجد جعرانہ ہے, مسجد عائشہ, بہت ساری جگہیں ہیں. اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ 50-60 منٹ میں اس پر باتیں جو ہے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں ہمارا شوق بھی ہوتا ہے, ہمارے جذبات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن موٹی موٹی باتیں جو تاریخ کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, قرآن کی آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی تھی, وہ میں نے رکھنے کی کوشش کی. اور اس گھر کی ایک سب سے اہم بات جو ہے کہ دنیا کے اندر حج کرنے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہے. کہیں اور آپ حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, اور حج اور عمرہ کے دیگر اعمال انجام دینے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہوگا, مسجد حرام کا طواف کرنا ہے, اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, مزدلفہ جانا ہے, منی جانا ہے, عرفات جانا ہے, طواف افاضہ, طواف وداع, جو سارے اعمال انجام دینا ہے, وہ سارا کا سارا کام مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو تاریخی حوالوں سے, قرآن کے حوالوں سے اور احادیث کے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں وہ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جائیں. اللہ انہیں حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم میں سے
ابھی صاحب استطاعت نہیں ہیں، اللہ ان کی خواہش کو، ان کے شوق کو پورا کرے اور انہیں صاحب استطاعت بنائے کہ وہ عمرہ کے سفر پر جائیں، حج کے سفر پر جائیں۔ لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں، دنیا کا سب سے مقدس مبارک خوبصورت سفر کوئی ہے، وہ عمرے کا سفر ہے یا حج کا سفر ہے۔ اپنے مال کو یہاں وہاں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ عمرے پر لگائیں، حج پر لگائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔